نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین و سامعات جو ڈیلی لائیو ٹرانسمیشن کا ہر سال کی طرح حصہ بنتے ہیں، آج کی نشست میں ہم 3 رمضان المبارک خاتون جنت سیدہ کونین لخت جگر رسول فاطمہ تو بدعۃ منی کا ٹائٹل لینے والی ہستی آپ کا یوم وصال بھی ہے، لیکن اس میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے روات میں کہ سیدہ کا یوم وصال کس دن ہوا، لیکن بالعموم 3 رمضان المبارک کو عرف عام میں آپ کا یوم وصال منایا جاتا ہے۔ بھلے کوئی دن بھی ہو، ہدیہ تبریک پیش کرنا ہے، وہ چاہے ہم ساری زندگی خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے قصائد پڑھتے رہیں، ان کے مناقب بیان کرتے رہیں، اس کا حق کوئی انسان ادا نہیں کر سکتا۔ تو میں نے چاہا کہ آج کی نشست میں ہم ہدیہ تبریک والی کونین خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ قرآن کریم میں جہاں بیشتر انبیاء علیہ السلام ان کی قوموں کا ذکر موجود ہے اور صالحین کا ذکر موجود ہے، یہ سارا قرآن جب آپ سٹڈی کریں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، اس کی ورق گردانی کریں گے، اس کو پرکھیں گے، تو قرآن جا بجا صالحین کا ذکر کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ان نسبتوں کے ساتھ ذکر کا بڑا ریلیونس ہے قرآن پاک کے اندر۔ یہ جو بات میں ابھی تمہیداً کر رہا ہوں، اشارتاً کر رہا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم سلام اللہ علیہا کا قرآن نے بڑے شد و مد کے ساتھ ذکر کیا، ان کی ڈیلیوری کے پروسیس کو ذکر کیا، ان کے درد ذے کو ذکر کیا، اور اللہ پاک نے کہا اے مریم کیا ہوا تیری کوکھ میں، تیری پیٹ میں، تیرے شکم میں، مادر رحم کے اندر اللہ کا پیغمبر موجود ہے، اللہ کا نبی عیسیٰ موجود ہے، تو اے مریم گھبرا نہیں، ایک پہاڑ کی طرف، میدان کی طرف نکل جا، صحرا کی طرف نکل جا، وہاں درخت کے نیچے قیام کر۔ یہ سارا قرآن پاک میں سورہ مریم میں واقعہ موجود ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا مریم جب تجھے درد ذے ہو تو یہ کھجور خشک ہلانا، وہاں سے کھجور گرنا شروع ہو جائے گی، اس کھجور کے درخت کو ہلانا، جھنجھوڑنا، وہاں سے پکی ہوئی کھجوریں تیرے پاس نکلیں گی۔ اس طرح پھر آگے یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں مریم سلام اللہ علیہا کو نسبت ہو جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تو ان کا مقام قرآن پاک میں جا بجا بیان کیا جاتا ہے۔ کہیں اللہ پاک فرماتے ہیں محبوب مریم اللہ کی بندی کا ذکر قرآن میں کیجیے، تو گویا ذکر صالحین کرنا، ذکر مریم سلام اللہ علیہا کرنا، ذکر ابراہیم کرنا، ذکر داود کرنا، اس طرح سابق انبیاء علیہ السلام جتنے گزر چکے ان سب کا ذکر کرنا، انبیاء کا ذکر ہو، اولیاء کا ہو، صالحین کا ہو، یہ اللہ کی سنت بھی ہے، مصطفیٰ کی سنت بھی ہے۔ اب ہم آج ذکر خاتون جنت کریں گے، یہ بھی خدا کی سنت بھی ہے، مصطفیٰ کی سنت بھی ہے۔ اب جس کو نسبت ہو جائے عیسیٰ علیہ السلام سے، ان کا ذکر تو ساری کائنات کرتی ہے، تو جن کو نسبت ہو جائے مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو مولا کائنات، ولایت کے بادشاہ، شہنشاہ ولایت، باب مدینہ تو علم کا شوہر ہونے کا اعزاز حاصل ہو جائے،
پھر ان کی شان کے کیا کہنے، مصطفیٰ کی نور چشم رحمت للعالمین ہونے کا اعزاز حاصل ہو جائے، ان کے کیا کہنے، اور پھر آخر میں حسنین کریمین علیہم السلام کی ماں ہونے کا اعزاز حاصل ہو جائے، اس سیدہ پاک کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ قیامت کے دن جملہ خواتین جتنی گزر چکی ہیں، جتنی قیامت تک آئیں گی، ان سب عورتوں کی سردار میری یہ بیٹی فاطمہ ہوگی۔ شارحین حدیث نے، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور دیگر اس طرح کی احادیث جو فضائل خاتون جنت میں آتی ہیں، اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے امام مالک نے کہا تھا مصطفیٰ کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل وہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین فرماتی ہیں، میں نے مصطفیٰ کے بعد اتنی عظیم ہستی نہیں دیکھی، اتنی کامل ہستی نہیں دیکھی۔ اقبال نے کہا تھا، یہ سیدہ پاک کی سیرت ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے یہ اسوہ کاملہ ہے۔ مصطفیٰ کی سیرت وہ مردوں کے لیے اسوہ کاملہ ہے، عورتوں کے لیے بھی اسوہ کاملہ ہے، لیکن ماؤں کے لیے خاص اسوہ حسنہ، اسوہ کاملہ وہ سیدہ پاک کی سیرت ہے۔ تو سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کو بڑے اعزازات حاصل ہیں۔ پھر دیگر ازواج مطہرات کہتی ہیں، ہم نے سیدہ پاک کو چھوٹی سی عمر میں آداب سکھانے کی کوشش کی، ایٹیکیٹس اور مینرز بتلانے کی کوشش کی، ہم نے ان کو بتلانے کی کوشش کی۔ خاتون نے جنت ہماری سوچ سے بڑھ کر ایٹیکیٹس کا، مینرز کا لحاظ رکھنے والی تھی، ہم ان کی استاد بننے بیٹھی تھیں، ٹیچر بننے بیٹھی تھی کہ ان کو سکھائیں آداب۔ جب ہم سیدہ پاک کو آداب سکھلانے گئے، الٹا ہمیں سیدہ پاک سے آداب سیکھنا پڑے۔ ہمیں اللہ کی بندگی کے اس راز و نیاز سے واقفیت اور شناسائی سیدہ پاک نے کروانا شروع کر دی۔ جملہ مینرز، آداب زندگی، آداب معاشرت، مردوں اپنے حقوق زوجین سکھلانا شروع کر دیے۔ تو آپ فرماتی ہیں، ہم نے واقعی مصطفیٰ کا آئینہ دار سیدہ پاک کو پایا ہے۔ پھر اکثر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہوا، ازواج مطہرات فرماتی ہیں، جب کبھی ہمیں آقا کی یاد آتی، ہم چاہتے کہ آقا کا لہجہ معلوم ہو، آقا کی زبان وحی جس طرح بولتی تھی، جو انداز تھا، جو وہ نازک پنکھڑیوں والے کلام اور نازک پنکھڑیوں والے ہونٹوں سے لبان مصطفیٰ جیسے بولتے تھے، وہ شیریں کلام، وہ لذت، روحانی کیفیت، جب آقا کے وصال کے بعد چند دن ہمیں وہ سننا بعید ہو گیا، ہمیں وہ آواز سننی بند ہو گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے، ہمارے دل میں خواہش بیدار ہوئی کہ ہم وہی دور یاد کر کر کے روتی ہیں۔ تو کسی زوجہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ام المؤمنین نے کہا، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، جاؤ خاتون جنت کو گھر سے لے کر آؤ، وہ جب چلتی ہوئے آگے جاتی ہیں تو یوں مصطفیٰ کا عکس لگتی ہیں، اور جب واپس آتی ہیں مصطفیٰ کا آئینہ دار لگتی ہیں۔ جاؤ ان کو بولو، ہماری یہ خواہش اور آرزو ہے کہ ہم مصطفیٰ کی شبیہ دیکھنا چاہتے ہیں، مصطفیٰ کا چلنا دیکھنا چاہتے ہیں، مصطفیٰ کا بیٹھنا دیکھنا چاہتے ہیں، مصطفیٰ کا وہ انداز چلنے کا دیکھنا چاہتے ہیں، بولنے کا انداز آپ کے روب میں تکنا چاہتے ہیں۔ سب نے ریکویسٹ کی، سیدہ پاک فوراً تشریف لائیں۔ جب سیدہ پاک حجروں میں داخل ہوئیں تو تمام ازواج مطہرات فرماتی ہیں، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں۔ سیم کاپی تھی مصطفیٰ کی، چلنے میں، کردار میں، اخلاق میں، سیرت میں، صورت میں سیدہ پاک اپنے بابا جان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل کاپی تھی، نمونہ تھی۔ یہ میرا عقیدہ نہیں، یا میں اپنے ذوق کی بات نہیں کر رہا، یہ میں امہات المؤمنین کا عقیدہ بتا رہا ہوں، رضی اللہ تعالی عنہن علیہم اجمعین، ان کا عقیدہ بتلا رہا۔ تو کیا خیال ہے، ان کا یہ عقیدہ نہیں بتا رہا
کہ مصطفیٰ کے بعد سب سے افضل اس کائنات میں وہ خاتون نے جنت سلام اللہ علیہا. یہ اعزاز اور شرف سیدہ پاک کو ملا. اب قرآن کریم کی اس آیت کی طرف چلتے ہیں جو شروع میں نے تلاوت کی. یہ ہدیہ تبریک ہے، اور امام مالک کا قول میں پہلے پیش کر چکا. یہ میں اسلاف کا عقیدہ بتا رہا ہوں، جو رائے پچھلے لوگ قائم کر گئے ان کی بات بتا رہا ہوں. اس میں نہ میرا کوئی ذاتی عقیدہ ہے، ہم تو ناقل ہیں. جو بڑوں نے نقل کر دیا وہ امت مسلمہ کو بتاتے ہیں، جو اسلاف کا عقیدہ ہے وہ بتلا رہے ہیں، جو امہات المؤمنین کا نظریہ تھا وہ بتا رہے ہیں، جو ان کا عقیدہ تھا سیدہ پاک کے بارے میں کہ ہمیں آداب سیکھنا پڑے، آداب بندگی سیکھنا پڑے، حقوق زوجین سیکھنا پڑے. گئیں سکھلانے تھی، خود سیکھنے پڑ گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہونے نے ان کو یہ اعزاز بخشا تھا. اب یہاں پہ میں ضمناً ایک بات کر دوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم وَيُزَكِّيهِمْ کے تحت جس صحابی نے، وہ مشرک تھا، جس عقیدے سے اس کا پیچھے تعلق تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عموماً موسٹلی ما سوائے چند دیکھ کے صحابہ اکرام جب پیچھے سے واپس پلٹے تھے، کوئی مشرک، کوئی کافر، کوئی عیسائی تھا، ہر کسی کا علیحدہ مذہب تھا. وَيُزَكِّيهِمْ مصطفیٰ نے ایک نگاہ کر کے ان کے ظاہر اور باطن کو پاک صاف کر دیا، پھر اس مقام پہ تزکیہ نفس کر کے پہنچا دیا. صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب ہم مصطفیٰ کی سنگت میں ہوتے ہمیں یوں جنت اور دوزخ کا سامنے مشاہدہ ہو رہا ہوتا. اس مقام پہ چلے گئے. ایک تزکیہ نفس نے، وَيُزَكِّيهِمْ کے فیض نے ان کی اجڑی ہوئی بستی کو ہرا کر دیا. ان کے من سے شرک کو، کفر کو، علائش کفر کو نکال کے، لائش شرک کو نکال کے من کو صاف کر کے ان کے من میں اللہ کی توحید بھی داخل کی، مصطفیٰ کا عشق بھی داخل کیا. یہ ایک نگاہ ناز کا فیض تھا جس نے ان کو کفر و شرک سے نکال کر اللہ کا بندہ خاص بنا دیا. اور ایسے امت کے وہ صالحین بن گئے صحابہ اکرام، امت کے بڑے بڑے گوس کتب ولی مل کے ادنا سے ادنا صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکے. یہ نگاہ مصطفیٰ، صحبت مصطفیٰ کا فیض تھا جس نے صحابہ اکرام کو یہ مقام دیا. اب اس سے بات سمجھیں. یہ بات اس لیے کی جب سنگت میں رہنے والے، صحبت میں رہنے والوں کا یہ مقام ہے کہ بڑے سے بڑا گوس کتب بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا امت مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. وجہ یہ ہے کہ صحبت مصطفیٰ کا ثانی کائنات میں کوئی نہیں. بڑے سے بڑا عمل، بڑے سے بڑا زہد، بڑے سے بڑا تقوی وہ صحبت مصطفیٰ کا ثانی نہیں ہو سکتا. جس نے ایک دفعہ حالت ایمان میں مصطفیٰ کو تکا اور اسی پہ اس کا خاتمہ بالایمان ہوا، کائنات میں بڑے سے بڑے کل زاہد مل کے اس کے ایک لمحے مصطفیٰ کی سنگت میں بیٹھنے کا، صحبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو جس کی ایک لمحے کی صحبت کا مقابلہ کل مصطفیٰ کی امت کے زاہدین عابدین نہیں کر سکتے، اس صحابی کا مقام تو مان جاتے ہو، اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہوتا. تو کیا خیال ہے خاتون نے جنت سلام اللہ علیہا کے بارے میں، جو نسب مصطفیٰ، جو خون مصطفیٰ، جو مصطفیٰ کی طہارت کا آئینہ دار، جو مصطفیٰ کی شب زندہ داری کی آئینہ دار، جن کی آنکھ بھی کھلے تو آگوش پیغمبر میں، جن کو پروان بھی ملے آگوش پیغمبر میں، جو رسالت کے در پر پلے، نبوت کی آگوش میں جن کی آنکھ کھلے، نہ کفر کے نزدیک، نہ شرک کے نزدیک، نہ لائشوں کے نزدیک، جن کی ماں بھی طاہرہ، باپ، جن کی ماں بھی طاہر و مطہرہ، جن کے باپ بھی کل کائنات کو طہارت بخشنے والے، جن کی نگاہ طہارت بخش دیتی ہے، ان کی اپنی بیٹی کی شان کا عالم کیا ہوگا. پھر سیدہ پاک کی شان کا عالم امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھو، وہ کہتے ہیں جو مقام سیدہ کا ہے وہ کائنات میں کسی اور کا نہیں. اس پر ائمہ کے اپنے دلائل ہیں. فضائل کی کتب اٹھا کے دیکھیں، احادیث فضائل کی پڑھ کے دیکھیں. اب موضوع کو طوالت نہیں دینا چاہتا، اشارتاً گفتگو کر کے آگے گزر رہا ہوں. اب جو بات میں نے تمہید میں بنائی کہ صحابہ اکرام کا مقام تو ہم سب مانتے ہیں، اس میں کسی کو انکار نہیں. ہم خود صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت کے قائل ہیں،
لیکن سیدہ پاک کی فضیلت وہ تمام پر سب سے حاوی ہے، کیونکہ وہ مصطفیٰ کی لخت جگر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا حصہ ہے، اور جگر خون بنانے کا کام کرتا ہے۔ جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ مصطفیٰ کو ناراض کیا، جس نے انہیں راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا۔ اب یہی سند سب سے بڑی ہے خاتون جنت کی، سب سے کائنات میں مصطفیٰ کے بعد، انبیاء علیہ السلام کے بعد افضل ہونے کی۔ اب قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ الاحزاب کے اندر سیدہ پاک کے مقام کو، ان کی شان کو، ان کی عظمت کو بیان کیا۔ خالق کائنات نے سورہ احزاب میں آیت کریمہ نمبر 33 میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ، میل اور شک و نقص کی گرد تک دور کر دے، اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے۔ اب اللہ کا ارادہ ازلی یہ ہے کہ اہل بیت سے ہر قسم کی نجاست، گندگی کو دور رکھے۔ اہل بیت کو حکم نہیں دیا کہ تم گندگی سے، نجاست سے دور ہو جاؤ، بلکہ نجاست کو، نقص کو یہ حکم دیا کہ تم میرے اہل بیت کے قریب بھی نہیں جانا، تم نے اہل بیت کے قریب سے بھی نہیں گزرنا۔ تو اللہ پاک نے نجاست اور گندگی کو حکم دیا، الرجس، تم نے اہل بیت کے قریب نہیں جانا۔ تو یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ اللہ بس یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت، اے مصطفیٰ کے گھرانے والوں، تم سے ہر قسم کے نقص، کجی، کمی کو ظاہراً و باطناً دور رکھے، اور تمہیں خوب پاک صاف کر دے جیسے پاک صاف کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اب یہ مصطفیٰ کے گھرانے والوں کا مقام اور شان اور عظمت ہے۔ اب چلیں اس سے آگے، قرآن کریم کے اندر حضرت اسماعیل و ابراہیم علیہ السلام، اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم و اسماعیل تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے، اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لیے، حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے، اس گھر کا طواف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو خوب پاک صاف کرو۔ باری تعالیٰ یہ بیت اللہ، یہ تیرا گھر، خانہ کعبہ، حرم پاک، جہاں صفا و مروہ بھی ہے، بیشتر انبیاء علیہ السلام کی نشانیاں موجود ہیں، تیری نشانیاں وہاں پہ ہیں۔ تو کہتا ہے یہ میری علامات ہیں، یہ میرے بندوں کی نشانیاں ہیں۔ تو باری تعالیٰ یہ شاعر اللہ بھی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ تو باری تعالیٰ یہ تیرا مقدس گھر ہے، تیرا پناہ گھر ہے، جب اس کی طہارت کی بات کرتا ہے، اس کی پاکیزگی کی بات کرتا ہے، اس کو طہارت بخشنے کی بات کرتا ہے، تو ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے۔ تو جب مصطفیٰ کے گھرانے کی بات آتی ہے تو خود مصطفیٰ کو حکم دے دیتا، جیسے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو دیا تھا، تیری سنت ہے، تیرا طریق ہے، تو مصطفیٰ کو حکم دے دیتا کہ اپنے گھر والوں کو اس سے دور رکھو۔ تو باری تعالیٰ یہاں پہ کلام کیوں بدل دیا؟ تو خالق کائنات نے فرمایا وہ میرا اپنا گھر تھا۔ تو جد الانبیاء ابراہیم اور اسماعیل ذبیح اللہ کو حکم دیا تمہیں یہ سوال کرنے کی جسارت نہیں ہونی چاہیے، میں قادر مطلق ہوں، میں مخلوق سے پوچھ کے نہیں چلتا، تم میرے پابند ہو، میں تمہارا پابند نہیں، میں کسی قانون کا پابند نہیں، یہ قوانین، یہ لاز، یہ سارے تمہارے لیے ہیں، میں قادر مطلق ہوں۔ جس کا یہ عقیدہ ہے اس کا سوال ہی نہیں بنتا، میں جس کو چاہوں اپنا گھر پاک صاف کرنے کے لیے لگا دوں، لیکن جب میرے محبوب کے گھر کی باری آئے گی، عظمت اہل بیت کی باری ہوگی، شان اہل بیت کی باری ہوگی، مقام عظمت سادات کی باری ہوگی، جب ان کی
پاکیزگی کی بات ہوگی تو مصطفیٰ کو بھی حکم نہیں دوں گا، خود کہوں گا کہ اللہ کا ارادہ ازلی یہ ہے کہ اہل بیت ہر قسم کے نقص اور نجاست اور کمی بیشی کو تم سے دور رکھے اور تمہیں خوب پاک صاف کرے۔ اپنی ذات کی طرف نسبت کر کے اس نے مصطفیٰ کے گھرانے والوں کو 4 چاند لگا دیے، ان کی عظمت کے خود ڈنکے بجا دیے۔ ہے قرآن میں ایسا مقام کسی کا؟ ایسی عظمت اجاگر کر کے بیان کر رہا ہے۔ اب قربان جائیں، جب یہ آیا کریمہ نازل ہوئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون نے جنت سلام اللہ علیہا کو آواز دی، علی المرتضیٰ کو آواز دی، حسنین کریمین علیہم السلام کو صلوات اللہ علیہ مجمعین کو آواز دی۔ آقا نے کہا جلدی جلدی آؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونی چادر لے کر اوڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان 4 نفوس قدسیہ کو اپنی چادر کے اندر لپیٹ کر مصطفیٰ نے یوں بکل مار کر پھر ثم تلا هذه الآیہ، پھر یہ آیت کریمہ پڑھی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت پڑھ کے آقا نے فرمایا، اے باری تعالیٰ، یہ 5 نفوس میں چادر میں لے کر بیٹھ گیا ہوں، 5ویں خود مصطفیٰ، یہ میری اہل بیت ہیں، ان کو خوب پاک صاف کر دے۔ اب اس میں ازواج مطہرات بھی آئیں، ان کا انکار نہیں۔ یہاں پہ آقا نے اختصاصاً ان 5 نفوس کو اپنے ساتھ ملا کے آقا نے فرمایا، اے باری تعالیٰ، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی پاک صاف کر دے۔ اب یہ عظمت ہے سیدہ کائنات خاتون نے جنت سلام اللہ علیہا کی۔ پھر جب قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان سجا ہوگا، اللہ پاک کہے گا، اے اہل محشر، اپنی نگاہیں جھکا لو یہاں تک کہ فاطمہ بنت محمد وہ یہاں سے گزر جائے۔ یہ وہ خاتون جنت ہیں جن کو قیامت کے دن یہ اعزاز دیا جائے گا کہ تمام اہل محشر کی نگاہیں جھکائی جائیں گی، اور مصطفیٰ کی بیٹی لخت جگر کو VIP پروٹوکول دے کے وہاں سے گزار کر جنت کے عالی مقام پر لے جایا جائے گا، مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے نکاح کی آقا نے بات کی مولا کائنات سے، پیغام نکاح کی بات چلی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان قریب علی تمہیں بتاؤں گا۔ پھر چند دن گزرے، جبریل امین علیہ السلام آقا کی بارگاہ میں تشریف لائے، کہا آقا ان اللہ امرنی ان ازوج من فاطمہ من علی، ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی او کما قال۔ آقا نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے یہ حکم دیا ہے جبریل کی وساطت سے، کیا مصطفیٰ ہم آپ کو امر دیتے ہیں، حکم جاری فرماتے ہیں، آپ فاطمہ اور علی کا نکاح اس زمین ہی کائنات میں کر دیں۔ آقا نے پوچھا اے جبریل زمینی کائنات میں کر دے؟ کہا ہاں آقا، کیونکہ عرش بری پر 70,000 ٹاپ درجے کے ملائکہ اللہ پاک نے بلائے، خطبہ نکاح خود باری تعالیٰ نے پڑھا اپنی شان کے لائق، اور فاطمہ اور علی کا نکاح عرش بری پر ہم نے کر دیا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے میں نے نکاح کر دیا، اب زمین پر جا کر مصطفیٰ کو حکم دے دو، ہم نکاح پڑھا چکے، اب آپ زمینی کائنات پہ باقی کی جو رسم ہے وہ ادا کر کے علی اور فاطمہ کو ملا دیں۔ مرج البحرین یلتقیان، 2 عصمت کے دریا ملے، ایک عصمت علی کا، ایک عصمت فاطمہ کا، 2 تقوی کے دریا ملے، ایک عصمت، ایک تقوی علی المرتضیٰ، ایک تقوی فاطمہ الزہرا، 2 زہد کے دریا ملے، ایک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا زہد اور ایک علی المرتضیٰ کا زہد۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، جب یہ 2 عصمت کے دریا ملے تو ان سے 2 موتی نکلے، ایک موتی امام حسن بن کر نکلا، ایک موتی امام حسین بن کر نکلا۔ تو یہ مقام اور اعزاز ہے خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا، کہ جن کا نکاح بھی عرش بری پر ہوتا ہے،
اور اللہ پاک خود خطبہ نکاح پڑھتا ہے اپنی شان کے لائق. ہے کائنات میں اتنا مقام کسی کا؟ ہے کسی کی اتنی عظمت؟ خود خالق کائنات اجاگر کر رہا ہے عظمت اہل بیت کو. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر جا بجا خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے فضائل و مناقب خود بیان کیے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں جب کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے روانہ ہوتے تو اپنی ازواج مطہرات سے مل کر آخر پہ خاتون جنت سے ملتے، اور پھر جب سفر سے واپس پلٹتے تو سب سے پہلے سیدہ پاک کو ملتے، پھر بعد میں ازواج مطہرات کو ملتے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بوسہ لیتے سیدہ پاک کا، اپنی نشید سے اٹھ کر سیدہ پاک کا استقبال کرتے. صحابہ اکرام فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. ہر صحابی کا یہ وظیفہ ہے، لیکن قربان جائیں جب سیدہ پاک آقا کی بارگاہ میں آتی ہیں، آقا فرماتا ہے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ مجھ مصطفیٰ کے ماں باپ تیری عظمت پر قربان، تیری شان پہ قربان، تیرے تقوی پہ قربان، تیرے زہد پہ قربان، تیری شب زندہ داری پہ قربان. تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے آقا و مولا ہو کر وہ سیدہ پاک کو یہ اعزاز دے رہے ہیں تو ہمیں کیا خبط لاحق ہوا ہے کہ ہم خطا کی نسبت ایسی ذوات مقدسات کی طرف کرنا شروع کر دیں. سیدہ پاک اہل سنہ والجماعت کے عقیدہ کے مطابق محفوظ عن الخطا ہے، اور اہل سنت والجماعت کا جو اسلاف کا 1400 سال سے طریق اور عقیدہ چلا رہا ہے، انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. تو میں نے چاہا ضمناً اشارتاً اس بات کو بھی بیان کروں، قرآن اور اہل بیت مصطفیٰ نے پیچھے چھوڑے تھے. آقا نے میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. جو ان دونوں کا دامن پکڑ کر رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. جو ان میں سے جس قرآن کو رکھ لے گا اور میری اہل بیت کو چھوڑ دے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، اور جو قرآن کو رکھے گا، اہل بیت کو رکھے گا اور قرآن کو چھوڑ دے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا. قرآن اور اہل بیت آقا نے فرمایا یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، حوض کوثر پر اکٹھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے. اور قرآن اور اہل بیت ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. تو قرآن پاک کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی اس قرآن کے نازل کرنے والے ہیں اور اس کے محافظ ہیں. پھر قرآن پاک میں اللہ پاک نے جب قرآن کا یہ مقام بیان کیا اور قرآن اور اہل بیت اکٹھے ہیں، قرآن کا محافظ خدا ہے. اب قرآن سے پوچھ لیتے ہیں اہل بیت کا محافظ کون ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا ارادہ ازلی تو یہی ہے، اللہ تو بس یہی چاہتا ہے ہر قسم کے نقص سے، عیب سے، کجی سے اہل بیت کو پاک رکھے، ان کو محفوظ رکھے. تو یہ محفوظ عن الخطا کا عقیدہ سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ نمبر 33 سے اخذ ہو رہا ہے. تو قرآن کا محافظ خدا، عظمت اہل بیت کا محافظ بھی خدا اور مصطفیٰ. اب یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ قرآن اور اہل بیت کا مقام ایک جیسا ہی ہے. ہم قرآن کو بے طہارت نہیں چھو سکتے اور ذکر اہل بیت بھی بے طہارت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی طہارت کی خود قرآن گواہی دے رہا ہے. ہم جس طرح قرآن کو دیکھیں عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جس طرح ہم اہل بیت کا ذکر کریں گے عبادت کا ثواب ملے گا. اب جیسے جیسے قرآن ہے ویسے ویسے اہل بیت ہے، جو قرآن کا مقام ہے وہ اہل بیت کا مقام ہے، کیونکہ مصطفیٰ نے خود ان کو ساتھ جوڑا ہے. میں نے اور آپ نے نہیں جوڑا، خود مصطفیٰ نے جوڑا ہے. جو قرآن کا رتبہ ہے وہی اہل بیت کا رتبہ ہے. اگر قرآن بھی محفوظ ہے تو اہل بیت بھی خطا سے محفوظ ہے. تو یہ میں نے چاہا کہ اس کو بھی کلیریفائی کر دیں. اللہ پاک ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یوں تو سیدہ پاک کے فضائل اور مناقب انسان ساری زندگی بھی بیان کرتا رہے تو اس کا حق ادا نہیں ہوتا. اس سے بڑھ کے شان سیدہ پاک کیا ہوگی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے
فاطمہ کو راضی کر لیا، اس نے مجھ مصطفیٰ کو راضی کر لیا، جس نے اسے ناراض رکھا اس نے مجھ مصطفیٰ کو ناراض رکھا، اور جس نے مصطفیٰ کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا، اور جس نے خدا کو ناراض کیا اللہ پاک اس کو جہنم میں پھینکے گا۔ عقیدہ درست رکھیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حوالے سے، اور عظمت اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنی نسلوں کو اس کی آگاہی فراہم کرتے رہیں، تاکہ بڑے سے بڑے فتنے بھی اس دور کے مادی جزدہ دور کے ہمارے عقیدے کو گرد نہ پہنچا سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت اطہار علیہ السلام صلوات اللہ علیہم اجمعین سے صحیح معنوں میں اس پرفتن دور میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔